ویلکم کریں گے۔ تشریف رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کا کلام کھولیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا، ہم اس پر نہ چلیں گے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ مسیحی زندگی میں اور مسیحی خدمت میں دوسرے مددگار روح القدس کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، کیونکہ جب وہ اپنے صلیبی واقعات اور دکھوں کا ذکر کرتے تھے، اور جب وہ اشارتاً کہتے تھے کہ تھوڑی دیر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک وقت آئے گا تو مجھے نہ دیکھ سکو گے، تو شاگرد ان باتوں کو سن کر، کیونکہ ان کے ذہنی طور پر وہ پورے طور پر آنے والے حالات، واقعات اور خدا کے بھیدوں سے پورے طور پر وہ واقف نہ تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کو کہنا پڑا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ کوئی ایسا طاقتور بدرو کا کیس آ جاتا جس میں وہ بدرو نہیں نکال سکتے، تو ان کو کم از کم یہ حوصلہ تھا کہ ہمارا استاد نکالے گا۔ وہ ان کے ساتھ تھے۔ کسی مشکل سوال کا وہ یہودی علماء کو جواب نہیں دے پاتے، تو ان کو فخر ہے کہ ہمارا استاد دے گا، تو وہ دیتے تھے۔ تو جیسے جیسے وہ اپنے دکھوں کا، صلیبی موت کا ذکر کرتے تھے، تو یہ بات ان کے لیے ذہنی طور پر قبول کرنا مشکل تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، میں جاؤں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیج دے گا۔ تو یہ جو مددگار ہے دوسرا، جسے فارکلیت بھی کہتے ہیں، وکیل بھی کہتے ہیں، اور شفیع بھی کہتے ہیں، جو شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے، تو آج ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ عید پینتیکوست سے لے کر آج کے دن تک خدا کے خادم اور مقدسین اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری فتح مند مسیحی زندگی بسر کرنے میں روح القدس کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے۔ رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر ہم جسم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یعنی جو کچھ جسم کہتا ہے وہی پورا کرتا جائیں گے، اس کی مانتے جائیں گے، تو ہم قصوروار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ اگر جسم کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو لکھا ہے ضرور مرو گے، لیکن اگر روح کی مدد سے جسم کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے
تو جیتے رہو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنسی خواہشات ہوں، روپے پیسے کا لالچ ہو، عزت کی بھوک ہو، اور طرح طرح کی جو جسمانی لوگ اپنے اندر خواہشات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ خدا کو پسند آتے، نہ انسان کو، اور نہ وہ روحانی ترقی کرتے ہیں، تو بدن کے کاموں پر غالب آنے کے لیے، گناہ کو نیست اور نابود کرنے کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بڑا ہتھوڑا ہے روح القدس، جو کہ جسمانی کاموں کو مٹانے، نیست اور نابود کرنے میں ایماندار کی مدد کے لیے موجود رہتا ہے۔ تو یہی ان کو فائدہ تھا کہ میں جاتا ہوں، باپ سے درخواست کروں گا، پھر وہ دوسرا مددگار وہ بھیج دے گا۔ ابھی تو وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر وہ تمہارے اندر بس جائے گا، وقتی طور پر قیام نہیں کرے گا بلکہ بس جائے گا، رہنے لگے گا۔ تو لہٰذا آج، نہ صرف آج بلکہ 10 دن سے پوری دنیا میں، خاص طور پر وہ لوگ جو روح القدس کی خدمت کو اور تثلیث کے اس ایک اقنوم کو تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں تک توفیق ہے اس کو سمجھتے ہیں، لوگوں نے روزے بھی رکھے ہیں، گھنٹوں گھنٹے دعائیں ہوئی ہیں، خاص عبادات عالمگیر کلیسیا نے ان دنوں میں کی ہیں، اور آج لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہیں کہ روح القدس عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا۔ اس شکر گزاری کی ایک اور بھی اہمیت ہے کہ پرانے وقتوں میں روح القدس سلیکٹڈ لوگوں پر، چنیدہ لوگوں پر ظاہر ہوتا تھا۔ یعنی سمسون ہے، جس کا قضات کی آپ نے ایک بڑے یہودی سورما کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، روح القدس سے ایک شخص پر نازل ہوا ہے۔ پھر انبیاء ہیں، ان پر خدا کا روح نازل ہوتا تھا، وقتی طور پر ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے خداوند خدا یہ فرماتا ہے، وہ کلام روح القدس دے دیتا تھا، پھر روح القدس چلا جاتا تھا۔ تو سلیکٹڈ لوگ تھے۔ پھر بادشاہوں کو جب مسح کیا جاتا تھا تو ان کے اوپر خدا کی انائنٹنگ، خدا کی روح نازل ہوتی تھی۔ جیسے شروع میں ساؤل کو جب مخصوص کیا گیا خدا کے قوم کا بادشاہ ہونے کے لیے، تو روح القدس پر نازل ہوا، وہ نبوت کرنے لگا۔ تو یہ ایک بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ عید پینتیکوس سے پہلے روح القدس چنیدہ لوگوں پر، جن کے لیے خدا نے کو خاص ان سے کام لینا تھا، تو ان پر یہ روح القدس نازل ہوتا تھا۔ لیکن یوئیل نبی کے صحیفے کے دوسرے باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں میں ہر فرد بشر پر روح القدس نازل کروں گا، نوکرانیوں پر بھی کروں گا، نوکروں پر بھی کروں گا، جوانوں پر بھی کروں گا، بزرگوں پر بھی کروں گا، ہر فرد بشر، بھلے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، کس عمر کا ہو۔ تو یہ ایک بڑی سمجھنے والی اور شکر گزاری کی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں 8-9 سال کا بیٹا یا بیٹی وہ پاک روح سے معمور ہو سکتا ہے، بھری جوانی میں کوئی پاک روح سے معمور ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے۔ یہ تو خدا کی بخشش ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پرانے وقتوں میں چنیدہ یا سلیکٹڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صرف انہی کو پاک روح ملتا تھا، تو اب ہم سب اس زمرے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی شخص بھی جو بھوکا اور پیاسا ہے، جو ایمان سے خدا کے روح کو مانگتا ہے، یہاں تک کہ وہ بائبل کی شرائط کو پورا کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی پاک روح نہیں پا سکتا، اس کے باوجود بھی کہ میں ہر بشر پر پاک روح نازل کروں گا، کیونکہ مسیح یسوع نے خود یوحنا کی انجیل میں کہا تھا کہ دنیا اس کو حاصل، اور اس سے ہم کیا جملہ اخذ کر سکتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے لیکن سچا مسیحی نہیں، دنیا دار مسیحی ہے، اس کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہونا۔ پھر جن کو شک ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف مانگنے کی حد تک ہے، ان کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی، اور دنیا کی جو ڈیفینیشن کلام میں ہے وہ آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے، اور زندگی کی شیخی ہے۔ اس کو بائبل دنیا کہتی ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کسی وقت
انگریزی کی کتاب ہے پلگرمز پروگرس. یہ جان بنین کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور انگلش لٹریچر کا ایک بہت یہ بڑا ماسٹر پیس ہے, ایک شاہکار ہے. برطانیہ میں خاص طور پر اور یورپ میں 2 کتابیں کرسچن گھروں کی زینت ہوتی. سب سے پہلے بائبل اور دوسری پلگرمز پروگرس, جس کا ترجمہ دنیا کی 150 زبانوں میں کم از کم ہوا ہوگا, اور وہ ہے مسیحی مسافر. کبھی آپ اس کو پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا دار مسیحی کیا ہوتا ہے. تو دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی ہے. اعمال کی کتاب میں ایک آیت دیکھیے, رسولوں کے اعمال نکالیں. ایک آیت میں آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, وہ میری تعلیم ہی نہیں ہے. 5واں باب ہے اعمال کی کتاب کا. پانچویں باب کی 32ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. 5ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں, اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم. نافرمان مسیحی بھلے رو لے روزہ رکھ لے, جب اس کی لائف میں اوبیڈینس ہی نہیں ہے, خدا سے ڈرتا ہی نہیں ہے, خدا کے کلام کا لحاظ رکھ کر زندگی نہیں بسر کرتا ہے, تو وہ کیسے پاک روح سے معمور ہوگا؟ تو لکھا ہے, رسولوں کی گواہی یہ ہے کہ روح القدس خدا نے دیا ہے, انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں. فرمانبرداری. عید پینتیکوس کا واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر ابتدائی کلیسیا نے خداوند کا حکم نہ مانا ہوتا. حکم کیا تھا؟ یروشلم میں ٹھہرے رہو, یروشلم سے باہر جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. یہ حکم ہے. انہوں نے سیریسلی اس حکم کو لیا, انہوں نے سنجیدگی سے اس حکم کو لیا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے منادی نہیں کرنی, آپ نے بائبل لے کے کسی کے گھر نہیں گھسنا, آپ نے جب تک کہ آپ کو قوت کا لباس نہ مل جائے. سنجیدگی سے لے کر, اور وہ لوگ دعا میں ٹھہر گئے. 120 کے قریب تھے. پہلے دن دعا کی ہے, پاک روح نہیں ملا. دوسرے دن, تیسرے دن, اسی طرح سے 9 دن گزر گئے ہیں. نہ جانے کتنے گھنٹے انہوں نے روز, اور ممکن ہے کہ رات کو بھی وہ دعا ہوتی ہو, گھنٹوں گھنٹے انہوں نے دعا کر دی ہے. ایک چیز ان کے ذہن سے نہیں نکل رہی, اور وہ یہ تھی کہ ایک تو حکم دیا ہے خداوند کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو, باہر آپ نے جانا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ روح القدس تم پاؤ گے تو پھر وہ دے گا, بھلے وہ 1 دن لگ جائے, 2 دن لگ جائیں, 10 دن لگ جائے, مہینہ لگ جائے, دے گا وہ ضرور. تو اپنے ایمان میں متزلزل نہیں ہوئے ہیں, خدا کے وعدے پر شک نہیں کیا ہے, آدھے دل سے مانگتے نہیں رہے ہیں, بلکہ ایک بڑی توقع کے ساتھ, ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کہ اگر آج پاک روح نہیں ملا کل مل جائے گا, کل نہیں ملا پرسوں مل جائے گا. 9 دن ثابت قدمی سے, استقلال سے, خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دعا کرتے رہے ہیں. اور پھر جب عید پینتیکوس کا دن آیا ہے تو بغیر کوئی انسانی کاوش کے خدا کا آسمان ان کے واسطے کھل گیا ہے, پاک روح نازل ہو گیا ہے. اتنی قوت سے وہ بھر گئے ہیں, اور ایک نیا روحانی تجربہ ان کو ہو گیا ہے, گویا کہ انہوں نے قوت کا روحانی لباس پہن لیا ہے. اور وہاں سے پھر ان کی مسیحی زندگی کا فرق طریقے سے آغاز بھی ہوا ہے, اور خدمت کے طور طریقے اور نتائج اور اثرات وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں. تو یہ آج کے دن کی اہمیت ہے, یہ شکر گزاری ہے. اسی کے باعث چرچز میں دعا, روزہ, مخصوص عبادات منعقد
ہوتی رہی ہیں، اور آج کے دن اس اتوار کے روز اس عید کی یاد منا کر خدا کے حضور فریاد کی جاتی ہے کہ خدا اپنی رحمت سے وہی وقت دوبارہ لائے۔ آج جو سچائی ہمارے سامنے ہے وہ یرمیہ نبی کی کتاب کے 6 باب کی 16ویں آیت میں سے ہم نے پڑھی ہے، جہاں اصل یہ کلام تو یہودی لوگوں کے لیے ہے، لیکن خدا کا کلام 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ ایک ہی آیت کے 2 معنی بھی ہوتے ہیں، ایک ہی کلام یہودیوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، ایک ہی وعدہ بنی اسرائیل قوم کے لیے، یعقوب کی اولاد کے لیے ہے، اور ایک ہی وعدہ ہم جو خدا سے ڈرنے والے اور مسیح میں مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے اور برگزیدہ ہیں، چنے گئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ وعدہ ہے۔ تو یہاں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں ایک بات جو آج ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا اور اس پر غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اور آج کی کلیسیا میں نئے اور پرانے کا ٹکراؤ ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ میں بولوں، وہ ہے ماڈرنٹی، اس کا ترجمہ ہے جدت پسندی، یعنی نئی چیزیں۔ آج کی کلیسیا میں آہستہ آہستہ لوگ پرانے راستے چھوڑ رہے ہیں، پرانی ویلیوز چھوڑ رہے ہیں، بہت ساری باتوں میں، وسیع تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، آج اگر کوئی شخص اس کا ذکر کرے تو اس کو دقیانوس کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں آج روشنی کا دور ہے، آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ پرانے اور نئے کا ایک تصادم ہے، ماڈرنٹی ہے، جدت پسندی ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے دنیا کی صورت یا دنیا کی شکل بدلتی رہتی ہے یا بدلتی جاتی ہے، لیکن آج میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں کی تختی پر لکھا جائے کہ دنیا کی صورت تو بدلتی رہتی ہے لیکن خدا لا تبدیل ہے، اس کے قوانین لا تبدیل ہیں، اس کی رکھی ہوئی بنیادیں لا تبدیل ہیں، اس کے قوانین، اس کے اصول اور اس کے سٹینڈرڈز، اس کا جو معیار ہے وہ نہیں بدلتا ہے، کیونکہ اس کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے جو عہد عتیق میں بار بار ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے قدیم الایام۔ خدا قدیم سے ہے، وہ قدیم سے ہے، پرانے وقتوں سے وہ ہے، اور آسمان اور زمین، زبور 102:26 آیت میں لکھا ہے وہ بدل جائیں گے، لیکن تو جو قدیم الایام ہے پر تو کیا ہے؟ لا تبدیل ہے۔ دانیل نے اپنی کتاب کے 7ویں باب کی 25 آیت میں پہلے اس نے 10 بادشاہوں کا، سلطنتوں کا ذکر کیا، یہ آخری وقت کی نشانیاں ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ ان میں سے ایک ایسا بادشاہ ہوگا جو شریعت کو کیا کرے گا؟ بدلنے کی کوشش کرے گا، تبدیل کرے گا۔ بائبل میں سختی سے منع ہے، ہم نہ خدا کے کلام میں کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ کچھ اس میں بڑھا سکتے ہیں، ایسا کریں گے تو جو لعنت اس کتاب میں لکھے اس پر نازل ہوں گے، یعنی we cannot change God's standard، ہم خدا کے اصول نہیں بدل سکتے، ہم خدا کی رکھی ہوئی بنیادوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کہ آج کا زمانہ نیا زمانہ ہے، بھئی ہوگا، ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں جی رہے ہیں، لیکن ہم نے قدیم الایام پر بھی تو اپنی نگاہ رکھنی ہے کہ جو بدلتا نہیں ہے اور جس کی پاکیزگی کا معیار بدلتا نہیں ہے،
اور جس کی تعلیمات بدلتی نہیں ہیں. اور اسی بات کو بزرگ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہہ کر سکھایا کہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا ہے. فاؤنڈیشن از ویری ویری امپورٹنٹ ان اینی بلڈنگ. اور روحانی زندگی اور شادی شدہ زندگی کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے اور وہ آئے دن نہیں رکھی جاتی. ایک بیوی اور ایک شوہر کی جو بنیاد ہے وہ آج دنیا کر رہی ہے نا تبدیل. خدا لا تبدیل ہے، خدا لا تبدیل ہے. اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بدلتا نہیں ہے. تو ایک بادشاہ دانیل کہتے ہیں اپنی کتاب کے 7ویں باب کی 25ویں آیت میں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ برپا ہوگا اور وہ شریعت کو بدلنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. آج کی دنیا میں، آج کی زبان میں جب خدا کے کلام کو بدلا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدعت. بدعت جو ہے وہ اردو زبان کا ایک لفظ ہے بدعہ. اردو زبان کے لفظ ہے بدعہ. بدعہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز خلق کرنا، کوئی نئی چیز متعارف کروانا، کوئی نیا راستہ اختیار کرنا. تو اس اردو کے لفظ بدعہ سے لفظ بدعت نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کو مذہب میں نئی راہ متعارف کروانا، اس پر چل پڑنا. ٹھیک ہے، نئی تعلیم دینا، کو نیا مکاشفہ بتا دینا جو پہلے خدا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا. تو وہ خدا کے کلام کو بدلنے کی ایک کیا ہے؟ کوشش ہے. اور اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے خدا کے کلام میں. اور کرنتھس کے کلیسیا کو وہ پہلا خط لکھتے ہوئے 11ویں باب کی 19ویں آیت میں بزرگ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے. تم میں، حوالہ لکھیے پہلا کرنتھیوں 11 باب 19 آیت، تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں، خدا کی نظر میں قابل قبول کون ہے. تو بدعتی کو تھوڑی خدا قبول کرے گا. خدا تو اپنے کسی وفادار کو ہی قبول کرے گا جو خدا کے کلام کی سچائیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا بھلے دنیا ناراض ہو جائے. خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری، خدا کے کلام میں آمیزش نہ کرنا اپنے مفاد اور فائدے اور دوستیوں کی خاطر، خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا. لہٰذا تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. اور یہی بات تیتس کے خط میں جو بزرگ پولس رسول نے لکھا 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کیا کر، کنارہ کر. وہ اپنے آپ کو وہ ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے، وہ ہلاک ہونے پر تلا ہوا ہے، وہ آگے سے تیرے ساتھ بحث کرے گا. اتنی بحث میں نہ پڑھ، 1-2 دفعہ اس کو سمجھا دے، چھوڑ دے اس کی راہ پہ اور جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے. تو یہ ہے نیا پن، ماڈرنٹی، جدید دور کے تقاضے، دنیا کا ہم شکل بننا، جیسے دنیا چاہتی ہے اس کے مطابق ڈھلنا، جس حال کے ہمیں خدا کے کلام کے سانچے میں ہمیں کیا ہونا ہے؟ ڈھلنا ہے. اسی لیے یہ سچائی ان الفاظ میں بھی خداوند نے سکھائی تھی کہ نئی میں کو پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بڑھتا. آگے خطرہ کیا بتایا تھا؟ لکھا ہے ورنہ کیا ہوئے گی؟ مشق جو ہے وہ پھٹ جائے گی اور میں بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. نئی میں کو نئی مشقوں میں بھر جائے، پرانی میں بھریں گے تو بہت بڑی تباہی کریں گے. آج کی کلیسیا، آج کا خادم، آج کا لیڈر بھی اگر پرانے راستے چھوڑ دے گا، خدا کے کلام کی مضبوط بنیاد جو قائم رہتی ہے اس کو چھوڑ کر تھوڑی سی سرکا کر کوئی اور بنیاد رکھ دے گا تو وہ خدا کا قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی. سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے کوئی شخص دوسرا نہیں رکھ سکتا ہے.
تو नई मैं को पुरानी मशकों में भरने का नुकसान है। फिर कोई शख्स पुराने फटे किसी कपड़े में या पोशाक में नया पैबंद नहीं लगाता। नया पैबंद जब वो लगाएगा तो वो पुराने में से और कुछ खींच लेगा। जब श्रिंक होगा तो वो उसका पहले से भी बुरा हाल कर देगा। तो इसलिए नए और पुराने का मैं तसादम टकराव आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से ये चीज़ें आपस में टकराती हैं और हमें जान देने तक वफादार रहना है। पुराने रास्तों से हमें हटना नहीं है। फिर जहाँ तक मैं की बात है, होशिया नबी के सीफे के चौथे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, होशिया नबी का सहीफा चौथा बाब 11वीं आयत में लिखा है, नई मैं से बसारत जाती रहती है। यानी नई मैं जो है वो बिनाई पर असरअंदाज होती है। इसी तरह से खुदा की जो पुरानी जो तालीमात हैं, पुराने रास्ते हैं, उनको जब छोड़कर हम किसी नएपन की तरफ रजू करेंगे और मुतासर होंगे तो हमारी रूहानी बिनाई मुतासर होगी, हमारी बसीरत, हमारी समझ जो है वो मुतासर होगी। हम शैतान की गिरफ्त में आके को बिदती तालीम आजाद कर सकते हैं और यहाँ तक किसी बिदती के शागिर्द बन सकते हैं। कई लोग समझते नहीं हैं और वो ऐसे लोगों के पीछे उनको अपना उस्ताद बना लेते हैं जो बिदती हैं। वो सही तालीम नहीं देते हैं। कलाम के तराजू में तो तोले जाएं तो वो कम निकलेंगे। तो लिहाजा नई और पुरानी का एक टकराव है, एक तसादम है, एक ख़तरा है जिससे खुदा का कलाम और यीशु अल मसीह खुद हमें उससे खबरदार करते हैं। और फिर एक और बड़ी ख़ास बात, लूका की इंजील के 5वें बाब की 39 आयत मैं दोहराता हूँ, आपको इसका इल्म है। लूका 5वां बाब 39 आयत में लिखा है, कोई शख्स पुरानी मैं पी कर, आगे पता है किसी को क्या लिखा है? कोई शख्स पुरानी मैं पी कर, आगे लिखा है नई की ख्वाहिश। कोई शख्स, मेरा ख्याल हवाला निकाल के पढ़ो, काम आएगा आपके। लूका 5वां बाब, लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब जल्दी से निकालें ताकि हमारे दिल में ये सच्चाई बैठ जाए। 39वीं आयत कोई जमात में से बुलंद आवाज से पढ़े। कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है ये पुरानी ही अच्छी है। आज हम यिर्मयाह की मार्फत क्या सीख रहे हैं? पुराने रास्तों की बाबत पूछो, पुराने रास्तों की बाबत पूछो। और पूछना हमें क्या है पुराने रास्तों की बाबत? कि अच्छी राह कौन सी है, और जब तुम्हें मिल जाए फिर उस पर चलो। लेकिन वो राह कौन सी होगी? वो राह नई नहीं होएगी, वो पुरानी। नई मत पूछो। ये आज के स्कॉलर, कई लोग बाइबल के वाकयात के बारे में लोगों में शक पैदा करते हैं। वो बताते हैं कि बाइबल की फलां किताब, फलां मौजज़ा ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हुआ? इतने लोग जो थे वो बेरे कुल्ज़म में से गुजर के कैसे जा सकते थे? वो तो इतना पानी था उसमें से गुजर गए होंगे। ये जिद्दत पसंद जो उल्मा हैं, जदीद जो जिसको आज़ाद ख्याल भी कहते हैं, लिबरल, इसलिए 2000 साल से लेकर आज के दिन तक आलमगीर कलीसिया को और इस कलीसिया को भी
اس خطرے کا سامنا ہے کہ نئی چیزیں جن کی بنیاد خدا نے نہیں رکھی ہے وہ کلیسیا میں داخل نہ ہو جائیں. اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. کئی سال پہلے میرے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی، تو وہ آئے دن خراب رہتی تھی، کبھی کچھ اس کا خراب کبھی کچھ خراب. ایک دن میں شاہ فیصل کالونی میں اس کو مرمت کروا رہا تھا، گرمیوں کا موسم. تو مکینک مجھے کہنے لگے، چھوٹی سی دکان تھی، کہنے لگے آپ باہر دھوپ میں کھڑے، آپ اندر آ جائیں، ہم اتنی ڈیزل کی بو آ رہی. انہوں نے مجھے سٹول رکھ دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں. میں ان کے کہنے سے بیٹھ گیا. ایک بیٹری سی انہوں نے لگائی، اس میں چھوٹا سا پنکھا لگایا، مجھے کہنے لگے آپ ادھر بیٹھیں. میں وہاں بیٹھا تو جیسے یہ بورڈ نہیں لگا ہوا رنگ دار جس میں مسیح کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک بورڈ لگا ہوا، تو اس کے اوپر کو 5-6 منزلہ بحری جہاز کی تصویر تھی. نیلا پانی، خوبصورت جہاز. نیچے انگریزی میں جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے بڑے جہاز کو ڈبونے کے لیے صرف اتنا سا سوراخ کافی ہے. میں غور کرتا رہا کہ خدمت بھی ایک جہاز کی مانند ہے، شادی شدہ زندگی بھی جہاز کی مانند ہے، مسیحی زندگی بھی ایمان کا جہاز ہے. تو اس میں کتنا بڑا لیسن ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی سمندر کا اگر اس سوراخ کے ساتھ کہ اندر داخل ہوتا جائے تو یہ سارے جہاز کو، ٹائٹینک کا آپ نے سنا ہوگا نا، جو جہاز جدید جہاز بنایا گیا تھا اور بنانے والے نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی. اس نے کہا تھا میں نے ایسا جہاز بنایا جس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. لیکن میرا خیال ہے کوئی 3000 کے قریب لوگ مرے. اس کی ایک فلم بنی ہے صرف سچائی کو جاننے کے لیے، کبھی دیکھیں کیا ہوا. یہ ساری دنیا ایک سمندر کی مانند ہے. ہم شخصی طور پر اور خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، جیسے کبھی آپ یونان کے علاقے سائپرس میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، یہ کیا اس کا سنگاپور وغیرہ میں چلے جائیں، تو جہاز سے آپ دیکھیں گے کہ سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں، ان سے بڑی کشتیاں، ان سے بڑے جہاز، ان سے پھر 10-10 15-15 منزل بھی. یہ پورے چرچ جتنے بحری جہاز ہوتے ہیں وہ سارے سمندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں فضا میں سے جب جہاز لینڈ کرنے لگتا ہے. یہ دنیا ایک بہت بڑا سمندر ہے. اس میں ہم شخصی طور پر ایک چھوٹی سی کشتی کی مانند ہیں، پھر ایز اے فیملی ہم 4-6 اگر افراد ہیں، تھوڑی سی کشتی بڑی ہے. ہم اس دنیا میں یہ کشتی جو ہے وہ تیر رہی ہے دنیا کے پانی پر. پھر ایز اے چرچ تھوڑا سا بڑا خاندان ہو گیا، عالمگیر کلیسیا. ہمیں انفرادی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر جس طرح سے بحری جہاز کو ڈبونے کے لیے اتنا سا سوراخ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس میں سے پانی رس کے اندر داخل ہو کے پورے جہاز کو غرق کر سکتا ہے. اسی طرح سے دنیا داری کا پانی جس دنیا کے سمندر میں ہے، ہمارے ایمان کے جہاز کے اندر داخل ہو کے اس کو غرق کر سکتا. اسی لیے خبردار کیا گیا، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. تو لہٰذا دنیا کی شکل چونکہ بدلتی جاتی ہے، دنیا کبھی کسی چیز کو پسند کرتی تھی، اب نفرت کرتی ہے. نئی چیزیں آ گئی، اب اس کی شدائی ہے، اب ان کو پسند کرتی ہے. لیکن ہر چیز بدلتی جاتی. دنیا کی شکل صورت، اس کے پیمانے، اس کے سٹینڈرڈز بدلتے جاتے ہیں، اس کی چاہتیں، اس کے طریقے بدلتے جاتے ہیں. لیکن اے خدا، 102 زبور میں لکھا ہے، تو لا تبدیل ہے، خدا نہیں بدلتا ہے. تو جب نبی نے یہ کہا کہ پرانے راستوں کی بابت پوچھو، پرانے راستے کی بابت وہی پوچھے گا نا جس کو پرانے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاننا چاہتا ہے. اور کس نیت سے پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے؟ راستے تو بہت آگے ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں
کہ دنیا میں کوئی 4200 مذاہب ہیں. ہم نے نہیں گنے، ہمیں نہیں پتا کہاں تک یہ سچ ہے، لیکن دنیا کے اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ 4200، کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب ہیں. یہ سارے مذاہب کس کی مانند ہیں؟ راہ کی مانند ہیں. لیکن ہمیں نبی کے وسیلے سے کیا بتایا گیا؟ ہم نے راہ نہیں ڈھونڈنی، ہم نے اچھی راہ ڈھونڈنی ہے. اور پھر ریکمینڈیشن کیا ہے کہ اسی پر کیا کرو، چلو. اب آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 30 باب نکالیں. یسایہ اس کا 30 باب. یسایہ نبی کا صحیفہ 30 باب 19ویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنی. یسایہ نبی کا صحیفہ 30واں باب چیپٹر 30 کمنسنگ فرام ورس 19، 19ویں آیت سے ہم شروع کریں گے. لکھا ہے، کیونکہ اے صہیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا. وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا، اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش، بلکہ تیری آنکھیں اس کو جب تو دینی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل. جب تو کسی چوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک سے زیادہ سڑکیں نکل رہی ہیں، تجھے نہیں پتا کہ اب ان میں سے مجھے کس راہ کو اختیار کرنا ہے. ہولی اسپرٹ پیچھے سے تجھے آواز دے گا، یہ راہ ہے، اس پر چل. تو کتنی مبارک حالی کی بات ہے اگر ہم کسی اور راہ پر چل پڑتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ چلنے کے بعد بالآخر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو غلط راہ پہ ہیں. کتنا وقت اور پیسہ اور انرجی ضائع ہو چکی ہوگی. لیکن مبارک وہ شخص ہے جب وہ کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے، بھلے جیون ساتھی ہو، بھلے خدمت کے میدان میں کودنا ہو، بھلے کسی جگہ مائیگریٹ کرنا ہو، بھلے پیشہ چننا ہو، بھلے زندگی کا کوئی بھی اہم ترین فیصلہ کرنا ہو. آج غور کیجئے وہ کس قدر مبارک شخص ہے جس کے پیچھے روح القدس کو آواز دے کہ راہ یہی ہے، اسی پہ چل. ایک وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے تو میری اپنی، لیکن میں سکھانے کے لیے کوئی اس میں نہ چاہتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں. 1995 کی بات ہوگی. میرے ایک مشنری استاد ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھا. اس خط میں لکھا تھا کہ تو اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی تو محنت کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ وقت برطانیہ آ، تھوڑا ریسٹ کر ادھر، تو تر و تازہ ہو جائے گا، تو پھر تو اپنے ملک میں جا خدمت کر. میں نے اپنی وائف کو بتایا، میں نے کہا بھائی رے بیل فیلڈ ہے، ان کا خط مجھے آیا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ وقت آرام کے لیے، سیر و تفریح کے لیے برطانیہ جاؤں، سارا خرچہ بھی وہی دیں گے. میں نے اس کو بتایا. اس نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس میں لکھا ہوا تھا تو صرف تو ڈیٹ بتا کب تیرے پاس ٹائم ہے، ویزے کے لیے لیٹر ہم بھیجیں گے، سارا خرچہ ہم کریں گے. میں نے اپنی وائف کو کہا، میں نے کہا دیکھ اب مجھے کتنے سال ہو گئے مشنریوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو ان کو میرے آرام کی کیا پرواہ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا، وہ ایسے ہی تھوڑی مجھے بلا رہے ہیں برطانیہ اور ساتھ خرچہ بھی دے رہے ہیں. یہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کیسے آدمی ہیں، ایک آدمی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور استاد بھی ہے آپ کا، اور آپ اسی پہ شک کر رہے ہیں. میں نے کہا تجھے نہیں پتا، جیسے عام مرد کہتے ہیں نا بیویوں کو تینوں کی پتہ ہے، تو ہم یہ غلطیاں کر چکے ہیں. میں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ مشنریوں کو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اور میرے آرام کی وہ برطانیہ میں لے جا کے مجھے آرام کروا رہے ہیں. تو میں تو
اس کا پھر خطا آ گیا کو مہینے بعد. اس نے کہا آئی ہیو بین ویٹنگ فار یور رسپونڈ. میں نے اس کو جواب ہی کو نہ دیا. پھر میں تھوڑا شرمندہ بھی ہوا کہ اس نے دوبارہ خط لکھا ہے, میں کو کچھ نہ کچھ تو اس کو بتاؤں. پھر میں نے اپنی وائف سے بات کی, میں نے کہا وہ ان کا دوسرا خط آ گیا, 95 کی بات ہے. تو کہنے لگی کہ پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کہا میرا دل ابھی بھی نہیں مانتا, میں نے نہیں جانا, میں نے دیکھا برطانیہ میں جا کے کیا کروں گا. کہنے لگی آپ کی مرضی, میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو جانا چاہیے. اس وقت اس چرچ کا سٹرکچر بنا تھا, نہ فرش تھا نہ پلستر تھا. میں یہاں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا ادھر ہی. یہاں جیسے روح القدس کھڑا ہے, اس نے انگریزی میں مجھے کہا ڈونٹ مس اپرچونٹیز. تو میں تو بکھلا گیا. خدا کے روح نے کہا میں تیرے لیے دروازہ کھولو, تو آگے نہ کرتا جا رہا. ڈونٹ مس اپرچونٹی. میں نے جا کے اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا خدا نے میرے ساتھ کلام کیا, میں دعا کر رہا تھا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا خدا کے روح نے مجھے ریبیوک کیا. اس نے مجھے کہا ڈونٹ مس اپرچونٹیز, آئی ایم اوپننگ ڈورز فار یو. کہنے لگے چلو میرے کہنے چلتے تجھے نہیں مننے تو چلو. پھر میں نے اس کو خط لکھا. میں نے کہا یہ ڈیٹس ہیں, اکتوبر کا مہینہ تھا, اس میں آ سکتا ہوں, کرایہ وغیرہ میں اپنا خرچ کراؤں گا, آپ مجھے لیٹر بھیجو اپنا ویزے کے لیے. انہوں نے کسی بڑے افسر کا سائن کروا کے برٹش گورنمنٹ سے کہ اس کو ویزا ریفیوز نہ ہوئے. تو میں برطانیہ چلا گیا. مختلف چرچز میں اس نے میری عبادات رکھوا دیں. جس چرچ میں میں جاؤں کھانے بھی وہ کھلائیں, کاروں پہ لے جائیں, چھوڑ جائیں, کوئی $100 بھی مجھے, کوئی پاؤنڈ بھی مجھے دے دیں. تو اتنا میرا وہ وقت جو ہے اچھا گزرا. پھر میں ایک بڑی تازگی کے ساتھ, ریفریشمنٹ کے ساتھ آئے, نئے لوگ دوست بن گئے, اسکاٹ لینڈ چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں پہ. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے ہر شخص کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے پیچھے سے آواز آئے. آپ اور میں بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں, غلط فیصلوں سے بچ سکتے ہیں, غلط راہیں چننے سے بچ سکتے ہیں اگر ہمیں پیچھے سے آواز آ جائے. جب تو دائیں بائیں مڑنے لگے گا, غلط راہ اختیار کرنے لگے گا, تیرا خدا تجھ سے پیار کرتا ہے, تجھے پیچھے سے آواز آئے گی یہ راستہ میں نے تیرے لیے چنا ہے, اس پر چل. اور اگر مجھے اور آپ کو یہ آواز نہیں آتی تو ہم گھوڑوں اور خچروں کی مانند اس دنیا میں جی رہے ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر رہے ہیں اور قدم اٹھا رہے ہیں, تو بدنصیبی ہماری ہے. عید پینتیکوست ہو چکی. خدا کے روح کہ ہم منتظر اور مشتاق رہ سکتے ہیں, بخشش کے طور پر لے سکتے ہیں, کما نہیں سکتے. جیسے نجات بخشش ہے, روح القدس سے معمور ہونا خدا کی نجات کی طرح بخشش ہے. لیکن اس کے لیے جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے. میں پچھلے کئی مہینوں سے اتنا پریشان ہوں کہ وہ کئی دعائیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا جو میں کرتا ہوں. میں خدا کے حضور ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا جتنا تو بڑا ہے, جتنی مؤثر اور باعث برکت 2000 کی کرسچن ہسٹری ہے, آج چرچز کے اندر تیرے وہ کام دیکھنے کو خال ہی ملتے ہیں. خدا اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا. ہم گواہیاں سن رہے ہیں, لوگوں کی اولاد بھی ہو رہی ہے, لوگ بیماریوں سے بھی شفا پا رہے ہیں, اور خدا نے اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا ہوا ہے. لیکن خدا کے پاک روح کی جو آندھی ہے, جو زور کا سناٹا ہے, اس تک نہیں ابھی نہ شخصی طور پر پہنچے نہ کلیسائی طور پر پہنچے ہیں. میں تو کبھی جرت نہیں کر سکتا خدا کو بلیم کرنے کی کہ خدا ہی ہمیں کچھ نہیں دے رہا. شاید میری اور آپ کی پیاس کی کمی ہو, کوئی رکاوٹ ہوگی تو ہم میں ہی ہوگی. خدا تو راست راہ سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھتا ہے. کئی استادوں نے یہ تعلیم دینی شروع کر دی ہے کہ روح القدس کی نعمتیں اور روح القدس کا بپتسمہ, معجزات, نشانات, عجیب کام ابتدائی کلیسیا میں
محدود مدت کے لیے تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اب وہ دوبارہ نہیں وقوع پذیر ہوتے۔ لیکن ہمارے پینٹیکاسٹل بزرگ خادم اسکالرز وہ آج بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا تھا یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جس میں آج ہم شامل ہیں، جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ تو ہم جو بلائے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے پینتی کوسٹ کا، جب انہوں نے کہا کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا، تو اس ہر فرد بشر میں آج جو جسمانی طور پر ہم زندہ ہیں، نجات پا چکے ہیں، مسیح کو قبول کر لیا ہے، خدا کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، تو آج ہم بھی چاہیں تو اپنی بھوک اور پیاس، میری پرورش بھی یو پی چرچ میں ہوئی تھی آج سے 48 سال پہلے۔ صبح میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے 48 سال اور کو 2 مہینے ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ چلتے، اور جب مجھے پتہ چلا پاک روح کے بپتسمے کا، میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا، کالج اسٹوڈنٹ تھا، میں بائبل لے کے بیٹھ گیا، جہاں جہاں روح القدس کا ذکر تھا میں نے واقعات پڑھنے شروع کیے، میں نے کتابیں ڈھونڈی، روح القدس کیا ہے، کیسے ملتا ہے، کن کو ملتا ہے، کن کو نہیں ملتا ہے، کیونکہ یو پی چرچ میں تھے، ہم نے تو سنا نہیں تھا روح القدس کے کام اور ان چیزوں کو۔ اور ابتدائی دنوں میں 5-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے ڈیلی دعا کرنا میرا بائیں ہاتھ کا کام تھا، گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کے بائبل پڑھنا، روزے رکھنا۔ اور میں آج خدا کے جلال کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، جس دن میں نے خدا ان کو قبول کیا، ودن 3 days مجھے پاک روح کا ایسا بپتسمہ ہوا، کسی کے ہاتھ وات رکھے بغیر۔ میں نے روزہ رکھ کر میں نے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لی، میں نے کہا میں نے خداوند اٹھنا ہی نہیں ہے یہاں سے، میں نے اٹھنا نہیں جب تک تو مجھے پاک روح سے معمور نہیں کرے گا۔ پہلے دن روزہ رکھ کے دعا کی، پاک روح نے لیکن کمرے میں کو انائنٹنگ، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا انائنٹنگ کیا ہوتی ہے، ایسے جیسے میرے کمرے میں جو ہے وہ پرندے پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ اب تو مجھے آج سمجھ آ گئی وہ فرشتے ہوں گے، پرندے کیا آئیں گے، اور اتنی جو حضوری جو ہے جس کو ہم مسا یا انائنٹنگ کہتے ہیں، پہلے دن بھی دوسرے دن بھی، لیکن مجھے غیر زبان کا تجربہ نہیں ہوا۔ ان وقتوں میں ہم سنتے تھے کہ عورتوں کو سونا نہیں پہننا چاہیے، ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں نا وہ کسی کے لیے دعا کرتے تھے نا پاک روح کے لیے، تو کسی عورت نے کوئی زیور پہنے ہوتے تو وہ کہتے تھے پہلے انہوں اتار، منع بائبل سے زیور پہننا، تو پھر تینوں پاک روح دا بپتسمہ آئے گا۔ میری جو دوستی یا پیار میری ماں سے زیادہ میری نانی کے ساتھ تھا، اس نے مرنے سے پہلے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی دی تھی، تو وہ میں نے پہنی ہوئی تھی۔ جب تیسرا دن ہوا میں نے بڑا رو رو کے دعائیں کیجیے، روزہ رکھا کئی گھنٹے، پھر میں نے سوچا کہ ہمارے بزرگ سونا پہننے سے منع کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نانی نے جو انگوٹھی دی ہے وہ میں نے پہنے، یہی رکاوٹ ہو، میں نے جا کے تو وہ بھی اتار کے رکھی۔ میں نے کہا خدا میں نے اس کمرے سے نہیں اٹھنا جب تک آپ مجھے پاک روح سے معمور نہ کرے۔ اٹ ہیپنڈ، روح القدس کا مجھے کوئی تجربہ ہوا کہ میں تو مطلب سنتا تھا، دوسروں کو دیکھتا تھا، تو میں نے آج تک اس کا اندازہ لگایا ہے جتنی زیادہ کسی شخص کے اندر بھوک پیاس ہوگی اتنا ہی جلدی اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے، ودن 3 days مجھے ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا برکت ہے اور کتنا ضروری ہے اس سے معمور ہونا، کس طرح دعا یا زندگی بدلتی ہے، کلام کی سمجھ بدلتی ہے، پرستش بدل جاتی ہے، اور بدڑوؤں کا وہ تو میں تو ابھی بگنر ہی تھا، تو کئی بدڑو کے کیس ایسے میرے سامنے آتے تھے۔ ایک دن ایک بندے کے اندر لشکر تھا، وہ خادم کو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، میں جا رہا، مجھے دیکھ کے چیخے مارتا کوئی میرا خیال ہے کوئی 7 فٹ
दीवार होएगी, फलांग के भाग गया। मुझे पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। देयर वाज अनॉइंटिंग अपॉन माई लाइफ। बहनों भाइयों, आज इस बात को समझिए कि हमें पुराने रास्तों को दरियाफ्त करना है, हमें उन पर चलना है। राह यही है। जब तू दाएं बाएं मुड़ेगा, खुदा की मर्जी से हटकर किसी तरफ रुख करेगा, चूँकि खुदा तेरे ऊपर मेहरबान है, तुझे पीछे से आवाज़ आएगी। और इस आवाज़ के बारे में मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़। उनको पता है भेड़िए की आवाज़ क्या है और अच्छे चरवाहे की आवाज़ क्या है। वो उसके पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो मेरी भेड़ें हैं, वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं। यीशु मसीह मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, अपने कहने के मुताबिक जी उठा और बाप से जाकर उसने दरख्वास्त की, फरियाद की कि ये बेचारे इतनी मुश्किल ज़िंदगी कैसे बसर कर लेंगे, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, इस टाइप की ये ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे, इनको मददगार चाहिए। पहले आपने मुझे भेजा, मैं पहला मददगार था इनके लिए, ताकि मैं इनकी निजात का बंदोबस्त करूं। अब मैं चाहता हूं कि खुदावंद पाक खुदा बाप इनको दूसरा मददगार भेज, ताकि उसकी मदद से ये विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ बसर कर सके, फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी बसर कर सके। रूह की मदद से ये बदन के कामों को नेस्त और नाबूद कर सके। तो चूँकि ईमानदार तौबा कर लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो बपतिस्मा ले लेता है, तो कभी कभी वो वहाँ तक कनात कर जाता है, वो वहाँ से आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए ना को रूहुल कुदस की नेमत होती है उसके पास, ना खिदमत होती है, ना उस पर कोई अनाइंटिंग होती है, ना उसकी दुआ में कोई बरकत होती है, तो ना ही उसकी गवाही में कुछ होता है। क्योंकि अंदर जिस रूह की ज़रूरत है, जो गुनाह के ख़िलाफ़ लोगों को मलामत करती है, कायल करती है, कन्विक्शन उससे पैदा होती है, वो तो है नहीं है। तो इसलिए हमारी बड़ी ज़रूरत है कि हम वो जिस्मानी काम जो हमारे अंदर रूह की आग को बुझाते हैं, वो जिस्मानी काम जो हमें रूहानी तरक्की नहीं करने देते, खिदमत में नहीं बढ़ने देते, खुदा की नज़दीकी और कुर्बत में ज़िंदगी गुजारने नहीं देते, हम रूहुल कुदस की मदद से उन पर आएँ गालब और ऐसी ज़िंदगी बसर करें जिसको खुशखबरी के लायक चाल चलना कहते हैं, जिसको अपने बुलावे और बारगज़ीदगी को साबित करने की कोशिश कहते हैं। तो फिर जहाँ भी हम जाएंगे, खुदा का रूह हमारे साथ साथ जाएगा। एक आयत मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से मैं आपको इफसस की कलीसिया को लिखे गए ख़ात्मे से पढ़ाऊँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि रूहुल कुद्स की हमें किस कदर शिद्दत से ज़रूरत है। तीसरा बाब है इफसस की कलीसिया को लिखा गया ख़त, और उसकी 14वीं आयत से मैं खुदा के कलाम की तलावत आपके सामने करा। इफसस की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, तीसरा बाब 14वीं आयत में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान। और दुआ क्या करता है? आगे दुआ लिखी अगली आयत में। दुआ क्या है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाए। हमारी जो इंसानियत है वो दो तरह की है। एक है ज़ाहरी इंसानियत, जैसे हम दूसरों को नजर आते हैं, एक है बातनी इंसानियत। इस आयत के मुताबिक बातनी इंसानियत जो है उसमें जोर आवर कौन हमें बनाता है? क्या लफ्ज पढ़ा आपने? रूह की मदद से। फिर पढ़ो इस आयत को
کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے مافک تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے، یعنی روح کی مدد سے، اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ٹھنٹھناتے پیتل اور جھنجھناتی جھانج کی مانند ہے، اندر سے خالی ہے. بھلے ہم بائبل لے کے گھوم رہے ہوں، بھلے ہم اوپر سے بڑے ڈیسنٹ اور بڑے خاکسار یا خدا پرست نظر آتے ہوں، بات ہے انر کی. اندر سے کھوکھلے ہیں. اندر سے کھوکھلے آدمی کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ اندر سے جو کھوکھلا آدمی ہوگا، تھوڑی سی آپ اس کے خلاف بات کریں نا، وہ مشتعل ہو کے آپ کے اوپر غصے میں آ کے آپ پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ برداشت تو ہے کوئی نہیں، سہنا نہیں آتا ہے. پھر جلد باز ہوگا، اتنے میں فیصلہ کر لے گا، حالانکہ پتہ ہے کہ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھڑک جاتا ہے. اگلا بات ختم نہیں کرے گا جو آپ شروع کر دے گا، کیونکہ اندر سے کمزور ہے نا، ابھی اس میں حوصلہ ہی نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، بلوغت نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے. کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوئے زبان کھول دینا، اپنے تاثرات ایوب کے دوستوں کی طرح بیان کرنے شروع کر دینے. جو اندر سے مضبوط ہوگا وہ تحمل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا خدا کی الہی رضا کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. پھر کبھی کبھی میں نوجوانوں کو از رہے مذاق میں ان کو ایک سچائی سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں ارنس مال یہ گیت گاتے تھے نا، دل دا میں کمزور تو یسو مینوں سام کے رکھی. میں کہتا ہوں آپ نے یہ گیت نہیں گانا. دل دا میں کمزور، جب مرضی کسی پہ دل آ جائے. تو آپ نے یہ گیت نہیں گانا دل دا میں کمزور. کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے کمزور کہ میں زور آور ہوں. جب روح القدس دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو لے کے باطنی انسان میں زور آور ہی نہیں لکھا، بہت زور آور بن جاؤ. اور پیچھے ایک بزرگ کی دعا ہے، وہ روحانی باپ ہے پالوس رسول، وہ کرنتھس کی افسس کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے. میں جب بھی خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں ایک ایک فیملی کو، ایک ایک خاندان کو جو خداوند کے نام سے نامزد ہے، میں یاد کر کے ان کے چہرے میرے سامنے آتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم خدا کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں، روح میں مضبوط انسان، باطنی انسانیت میں مضبوط انسان ایک تو کم گو ہوگا. وہ پہلے سوچے گا پھر وہ بولے گا. وہ فیصلہ کرنے میں، قدم اٹھانے میں جلدی نہیں کرے گا. وہ چھوٹی بات سے ناراض ہو کے آپ کے ساتھ الجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اندر سے طاقتور ہے. کئی چیزیں وہ ہنس کے ٹال دے گا، کئی باتیں وہ ایسے نظر انداز کر دے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ چشم پوشی تو وہ کر سکتا ہے نا جو باطن انسانی بے زور آور ہے. جو زور آور نہیں وہ چھوٹی سی بات کو لے کے اس کی بات کا بتنگڑ بنا دے گا، ایشو کھڑا کر دے گا. باطنی انسانیت میں مضبوط شخص خدا کی، اس کے کلام کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مالی نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، بے عزتی تک کو قبول کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ جیت جائیں، شکست تسلیم کر لے گا. آپ جیت جائیں، آپ جیت جائیں، میری خیر ہے، کیونکہ وہ باطنی انسانیت میں وہ کھوکھلا نہیں ہے نا، وہ اندر سے مضبوط ہے. وہ جلدی سے نا امید نہیں ہوگا، کیونکہ اندر ایمان سے کیا ہے، مضبوط ہے. اس کو پتہ ہے ساری دنیا چھوڑ دے خدا مجھے تھوڑی چھوڑے گا. یہ میرے حالات جو آ جائیں ایسے تھوڑی رہیں گے. خداوند نے کہا تھا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. خدا سب کچھ بدلے گا. ایمان سے چلتا ہے نا. پیچھے سے پھر اس کو آواز آتی ہے، روح القدس کی اس کو آواز آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا رابطہ قادر مطلق ان دیکھے خدا کے ساتھ اس کے روح کے وسیلے سے ہوتا ہے.
تو میں کہتا ہوں اور کچھ نہ کریں، کم از کم ہم آج یہی دعا کر چھوڑیں کہ خداوند زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم اٹھانے کے موقع پر، ہر چناؤ کے موقع پر، ہر فیصلے کے موقع پر کاش تیری آواز مجھے پیچھے سے آئے تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا، ہم کتنے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی آج کہنا چاہتا ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے بڑا خاص واضح کیا تھا، مبارک ہے وہ شخص جس کو کوئی روکنے والا ہے۔ میں بھی نیا نیا خدمت میں آیا تھا، مجھے بھی کسی کو میرے ساتھ کوئی اختلاف کرتا تھا، خاص طور پر پاسٹر کمیٹیوں کی میٹنگیں اور ادھر ادھر، تو میری خود ہی پہ چوٹ لگتی تھی، مجھے برا لگتا تھا۔ وقت کے ساتھ خداوند نے مجھے سمجھایا حرامزادے کو کوئی نہیں منع کرتا، بیٹوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ ابھی ملک کو جب اس نے سارا کو لے لیا تو خداوند نے کہا خبردار اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے کہا میں نے تو اپنے سچے دل کے ساتھ پاک ہاتھوں کے ساتھ اس کو بیوی بنانا چاہا۔ اس نے کہا اسی لیے میں نے بھی تجھے منع کیا، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابھرتی ہوئی جوانی میں، ٹین ایج میں، ماں باپ بھی بہت برے لگتے ہیں نوجوانوں کو جب وہ منع کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہیں ملنا، دیر سے گھر نہیں آنا، یہ صحبت چھوڑنی ہے، اور ماں باپ بہت برے لگتے ہیں۔ میری ماں نے بھی جب میرے سے شراب چھڑائی تھی تو مجھے بہت برا لگا۔ میری ماں نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے چھڑی سے مارا اور روتی جا رہی تھی کیونکہ میرا باپ بھی شراب پیتا تھا۔ میری ماں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا ایک اور شرابی میں نے جنم دے دیا۔ اس وقت میں نے توبہ نہیں کی تھی، میرے دوست خود شراب نکالتے، اور میری ماں نے چھڑی ہاتھ میں شرابی میں سے مار مار کر مجھے لے کر آئی، روتی ہوئی۔ میں نے کہا آج کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے جذبات فرق ہوتے ہیں، تو جو بھی اس کو منع کرتا ہے تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ہم مبارک ہے اگر خدا ہمیں کسی کام سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر منع نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ ہماری صورتحال ایک حرام زادے کی طرح ہو، جو اس نے کرنا یہ کرے، اس کو کوئی تعمیر کرنے والا نہیں ہوگا۔ خدا ہمارا خیر خواہ ہے، وہ انجام کو جانتا ہے، وہ ہمیں روکے گا۔ ہوشیہ کے صحیفے میں لکھا ہے میں تیری راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا تاکہ تجھے راستہ نہ ملے۔ کئی لوگ غلط راہ پہ جا رہے ہوں گے تو روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے کہ خدا میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے فائدے کی خاطر تو آپ کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بے لگام چھوڑ دے گا تو جب آپ ہلاکت میں گڑھے میں جا گریں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو نوجوانوں، ماں باپ کی سنیے، ان سے بڑا کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جس بات سے منع کریں، جو قدم اٹھانے سے منع کریں، جو راستہ اپنانے سے آپ کو روکیں کہ یہ راستہ تیرے لیے درست نہیں ہے، باز آ جا، باز آ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ ڈیوائن پرنسپل ہے، خدا کا اصول ہے۔ اس بچے کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے خدا کے حضور جھک جائیں، توقع رکھیں کہ خدا مجھے گائیڈ کرے۔ کاش پیچھے سے مجھے کوئی آواز آ جائے تاکہ میں غلط راستہ اختیار کرنے سے میں بچ جاؤں، کوئی نیا راستہ
اختیار کرنے سے میں بچ جاؤں. کتنے لوگوں نے لاکھوں روپے برباد کر دیے باہر جانے کے چکر میں، حالانکہ کئیوں کو معلوم نہیں ہے کہ سیدھے سادے طریقے سچائی سے باہر جانے کے، پڑھنے کے لیے، نوکریوں کے، اسکالرشپ کے بترے طریقے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایجنٹس کے ذریعے سے لوگ باہر کے ملکوں میں جانے کی خواہش رکھتے ہوئے گہرے سمندر میں کشتیاں ڈوب گئی ہیں، ٹھٹھرتے ہوئے مر گئے ہیں، جانیں دے دی ہیں، قرضے اٹھا کے 30-30 40-40 لاکھ روپیہ ایجنٹس کو دیا صرف شوق ہے باہر جانے کا. یعقوب کے خدا پر بھروسہ کریں، وہ نت نئے دروازے کھولتا اور کھول سکتا ہے. اس کو وہ ہمیں مفید تعلیم بھی دیتے ہیں. ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے، تیرا معلم، یسایہ کے 30 چیپٹر میں 19 آیت گھر جا کے پڑھنا. تیرا معلم جو ہے وہ تجھے اچھی راہ بتائے گا، پیچھے سے تجھے آواز دے گا، یہ راہ تیرے لیے میں نے چنی ہے، یہ اچھی ہے. اسی لیے 25 زبور میں لکھا ہوا ہے، آئے خدا اپنے راستے مجھے بتا دے، میرے لیے تو نے کون سی راہ چنی ہے وہ مجھے بتا دے. تو جو اس طرح کی دعا کرتا ہے اسی نے بچنا ہے نا، اسی کو خدا نے بتانا ہے. اور آگے لکھا ہے، 25 زبور گھر میں پڑھ لو جا کے، آگے لکھا ہے وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا. جب حلیم شخص دعا کرتا ہے کہ خدا اپنی راہیں مجھے بتا دے، میری رہنمائی کر، تو 2-3 آیات چھوڑ کے نیچے لکھا ہے 25 زبور میں، خدا حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا. تو جو شخص خدا کے حضور جھک جاتا ہے اور تڑپتا ہے کہ میرا رابطہ خدا کے ساتھ رہے، میں جڑا رہوں خدا کے ساتھ، مجھے گائیڈنس ہر سٹیپ پر ملے تاکہ میں اس دنیا میں صاف ستھری باعزت باوقار زندگی بسر کر کے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں، اور اپنے لیے دوسری دنیا میں اچھا مرتبہ حاصل کر سکوں. تو اس کو خدا کیسے بھولے گا؟ اپنی بھیڑ جو اس کی آواز سنتی ہے، جب وہ اپنے اچھے چرواہے کو پکارے گی تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ فوراً پہنچے گا مدد کے لیے. وہ راستے بتائے گا، اور راستے نہیں بتائے گا، اچھے راستے بتائے گا. یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اس کے پیچھے چلنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے مذہب دنیا میں بڑے قدرے آسان مذہب ہیں، سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ کرسچن لائف ہے. اس کا معیار سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، لیکن اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے، اس پر پورا اترنے کے لیے خدا نے دوسرا مدد کہا. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. آخری زمانے میں ہر فرد بشر کو میں پاک روح سے بھر دوں گا. جو پیاسا وہ میرے پاس آئے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں. آپ کو بدروؤں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جھڑکیں گے، بدرو کو حکم دیں گے، وہ آپ کے حکم سے نکلیں گے، کیونکہ خداوند کا روح جب آپ کے اندر بسا ہوگا. جادوگروں سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جوانی کی خواہشات اور گندے ناپاک خیالات سے آپ اتنے میں نپٹیں گے، کیونکہ روح القدس مدد کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے. وہ ہے ہی پاک روح، وہ پاک بناتا ہے. یاد رکھیں، کلام میں میری نزدیک کم از کم کو 8 نشان ہے پاک روح سے معمور ہونے کے. پینٹیکاسلوں نے ایک ہی بتایا ہے، ایک ہی پہ زور دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو غیر زبان بول لیتا ہے وہ پاک روح سے معمور ہے. میں کچھ 7 نشان اور بھی بتا سکتا ہوں آپ کو. آئیں آج اپنی لائف میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے، برادری میں دیکھیے، کون کون سے پرانے راستے ہم چھوڑ چکے ہیں، کون سی پرانی ویلیوز جو خاندانی تھیں. اور خاندانی کہاں سے آئی تھیں؟ انہوں نے بھی بائبل سے سیکھی تھی. ہمارے باپ دادا نے، بھلے وہ نہ پڑھ تھے یا پڑھے لکھے تھے، انہوں نے بھی خدا کے خادموں سے سنی، کلام سے سنی اور اپنائی.
کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا تو ماں باپ جا کے رشتہ کر آتے تھے، نکاح کے وقت وہ دیکھا ہوتا تھا۔ آج کسی کو کہہ کے دیکھ لو، کہیں گے کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہو بھائی تم؟ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، عزت کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، بزرگ آتے تھے، لڑکیاں بہویں جلدی سے دوپٹہ ڈھونڈتی تھیں، رسپیکٹ کو بزرگ ہوتا تھا، نوجوان جو ہے ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ شریعت میں لکھا ہے کہ کچھ سفید سر والا شخص ہو تو اس کے سامنے تعظیماً اٹھ کھڑے ہونا۔ روزہ، میں شکر گزار ہوں، پچھلے دنوں کسی نے یہاں احساس دلایا کہ اس چرچ میں روزے کی کمی ہے، اور میں بھی مانتا ہوں بالکل ہے، اور ہم نے پچھلے دنوں ایسا کیا۔ ابھی دسمبر تک ہمارے پاس بہت موقع ہے۔ یہ پرانے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، روزہ دعا کی طاقت کو بڑھاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اوور نائٹ رات کی دعا بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے خدا رہنمائی دے ہمیں روزے میں بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو وہ والے پرانے راستے نہیں بتائے جو اعمال کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر خداوند نے مجھے کہا تو میں اگلے اتوار بناؤں گا، ورنہ میرے دل میں ہے کہ میں نے فادرز ڈے کا کلام میں کوئٹہ میں تیار کر کے آؤں گا، پھر میں بتاؤں گا فادر کیا ہوتا ہے۔ آئیں خدا کی حضوری میں جھکیں۔ اگر آپ کی میں پانی مل چکا ہے، اگر میں چھن ہی گئی ہے، پاک روح کی معموری اور اس کا مسا ہے ہی نہیں، شاید ہم کہیں نہ کہیں سے گر گئے ہوں، خدا کے ساتھ نور میں نہ چل رہے ہوں، شاید ہمارے ایمان میں قدراڑ کو بگاڑ آ چکا ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میری اور آپ کی یہ تڑپ ہو کہ خداوند میں تیری بھیڑ ہوں، اور میں ایسی بھیڑ بننا چاہتی ہوں جس کے پیچھے چرواہے کی آواز ہو۔ جہاں سے منع کرنے آپ مجھے وہاں منع کر دیں، جس طرف کو جانا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا 16ویں باب میں وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے۔ فروگیہ میں خدا نے کلام سنانے سے منع کیا۔ ہماری آمد و رفت بھی خدا کے روح کی ہدایت سے ہو۔ خدا ہمیں کہیں بھیجے گا تو ہم برکت چھوڑ کر آئیں گے، ہمارا وزٹ، ہمارا آنا جانا برکت کا باعث ہوگا۔ جتنوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، جتنوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں دنیا کا مبارک ترین شخص بن سکتا ہوں اگر زندگی کے اہم موڑوں پر مجھے پیچھے سے آواز آئے، یہ اچھی راہ ہے، یہ تیرے لیے فائدہ مند سود مند ہے، یہ تیرے مفاد میں ہے، اسی پر چل۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہماری زندگی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے، اور شاید خدا آج ہم ایسا ہم پر کرم کر دے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کا مسا دوبارہ ہم پر آ جائے، اثر نو مستقیم روح خدا ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اور اگر آج کی عبادت میں ایسا نہیں بھی ہوتا تو پرواہ نہ کریں، اپنے گھروں میں مذبے بنائیں، چرچ میں آ کے دعا کریں، صبح سویرے اٹھ کر دعا کریں، تو خداوند تیرا معلم جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہے وہ تجھ پر رحم کرے گا۔ لکھا ہے تو دعا کرے گی، تو پکارے گی تو وہ فوراً تیری سن لے گا، پیچھے سے دعا سن کر تجھے جواب دے گا کہ راہ یہ ہے، اسی پر چل۔ اور خاص طور پر آج کی عبادت میں ہر وہ شخص جس پر روح القدس یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ جو ارادہ اور منصوبہ تو بنا کر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، جو قدم تو اٹھانا چاہتی ہے، اٹھانا چاہتا ہے، اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص پر روح القدس اس طرح کی
سچائی ظاہر کر رہا ہے تو اچھا ہوگا کہ ہم اس راہ سے باز آ جائیں۔ خدا سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند بن کر ہم بیوقوف نہ بنیں، اچھی راہ اختیار کریں، اچھی جگہ اختیار جو ہے وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ چنیں جس مرتبے تک ہمارا معلم ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب دعا کا موقع ہے، خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آنے کا موقع ہے۔ خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا ہے، خدا ہماری ضروریات، باطنی حالت، کیفیت سے، ذہنی حالت سے واقف ہے۔ خدا وہ تعلیم ہمیں دیتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ سنے ہوئے کلام کو ایمان سے دل میں بٹھا لینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھانا چاہیں۔ جس کسی کو دعا کی ضرورت ہے، اقرار کی ضرورت ہے، خدا سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے، کاش خدا کی آواز مجھے پیچھے سے آئے۔ وہ ہر روز نہ بھی آئے کوئی پرواہ نہیں، اہم موقعوں پر تو آئے، زندگی کے اہم موڑ یا فیصلوں پر جب ہم چراہے پر کھڑے ہوں، ڈبل مائنڈڈ ہوں، ڈاما ڈول ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ اب میں کیا کروں تو کیا نہ کروں، وہاں یعقوب کا قادر خدا اور یسوع مسیح میں ہمارا زندہ آسمانی باپ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے پیچھے سے آواز دے سکتا ہے۔ جس کو ضرورت ہے خدا کی حضوری میں احترام اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم سنے ہوئے کلام سے فیض اٹھا سکیں، ہم ان باتوں سے ان راہوں سے باز آ جائیں جو میں کون ہوں بتانے والا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، خدا ہے جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، خدا ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اس سے پیشتر کے وقت ہاتھ سے نکل جائے، اس سے پیشتر کے معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں، خدا بر وقت انبیاء کو بھیجتا رہا جنہوں نے سنا انہوں نے خدا کے کلام، سنے ہوئے کلام سے فائدہ اٹھا لیا، جنہوں نے سمجھا کہ یہ تو آج فلانے کے لیے کلام تھا، فلان شخص کے لیے کلام تھا، وہ ایسے ہی جیسے آئے تھے وہ ویسے ہی چلے گئے، تو آج خدا کے گھر سے برکت لیے بغیر نہ جائیں۔ اگر آپ وہ خدا توفیق دیتا ہے تو میں آپ کو نصیحت کروں گا، 3 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں، 3 منٹ تک ہم سب نے دعا کرنی ہے۔ 3 منٹ اپنے منہ کھولیں، شکر کرنا ہے شکر کریے، اقرار کرنا ہے اقرار کریے، مانگنا ہے کچھ مانگیے، یہ آپ کی آزادی ہے، یہ آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو خداوند ہے، ہمارا جو معلم ہے، لکھا ہے کیونکہ آئے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی، آپ کا رونا خدا دیکھے گا، تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز کو سن کر فریاد کریں گے تو وہ آپ کی آواز کو سنے گا نا۔ جب آپ منہ ہی بند رکھیں گے تو پھر آپ جانیں تو پھر خدا جانے، وہ تیری فریاد کی آواز کو سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، لکھا ہے وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا، سناؤ تو صحیح، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، روپے پیسے کی، راشن کی، ضروریات کی کمی ہے، وسائل کی، لیکن یہ بھی خدا ہی پیچھے ہے جو تنگی کی روٹی مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، اور جب تو دینی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل، راہ یہی ہے اس پر چل، ناراستی کے بند جس میں گرفتار ہے اس سے چھڑوا لے، اپنے آپ کو آزاد ہو جا، باز آ جا، اپنے فیصلے کو بدل دے، اپنے قدم کو جو اٹھا چکا ہے اور اس کو پیچھے ہٹا لے تاکہ خدا تک میری اور آپ کی آواز پہنچ جائے۔ ادھر ہم خدا سے فریاد کریں، ادھر خدا ہمارا بارا تاکارا سی بیری زی بی کالا بارا ساکا نارا بیرا تو کھوکورو بندر زی پر الہایا کورا کالا بارا ساکا
خدا باپ ہم پکارتے ہیں، او یہوہ پاک خدا ہم پکارتے ہیں، ہمارے پاس آنے کی جلدی کر، ہمارے پاس ہمارے گھروں میں آنے کی جلدی کر اے خدا۔ او اس سے پیشتر کے دیر ہو جائے اور موت کھڑکیوں پر چڑھ آئی ہے، بچانے کو بارہ دوبارہ ذکر برو زبور تک نہا اللہ بارہ تو کو غورو بھی شیری دمندر پی کلمہا شورت کشتبیر استالی من علیکا، ابلیس کو انہی کے پاؤں کے نیچے سے کچلوا، آنسو پہنچ دے خدا، خوشی کی خبر دے خدا، بندنوں سے آزاد کر اے خدا، دلوں پر حکمرانی کر اے خدا، بدن کے کاموں پر غالب آنے کا فضل دے، ایسے بندن، ایسے وعدے، ایسے عہد جو ان کی مستقبل میں تباہی پھیلائیں گے، ان کو توڑنے کا، باز آنے کا فضل عطا برا سکبرا شتر زبر زکتر نکرزا ہلر زبر تو کرو شکرو سو۔ اور صادق چلاتے ہیں تو خدا سنتا ہے، خود صادق فریاد کرتے ہیں تو خدا سنتا ہے، خدا انسانوں کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پہنچتا ہے، ہاللیلویا، وہ اپنی مقدس ہیکل میں ہے، وہ آپ کے درمیان موجود ہے، وہ آپ کا ہمدرد سردار کاہن ہے، اس سے بڑی ہمدردی کون ہمارے ساتھ کر سکتا ہے؟ اس کی ہمدردی سے فائدہ اٹھائیے، آپ اس کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، پکاریے کہ مجھ پر رحم کر، پکاریے کہ مجھ پر رحم کر، پکاریے، بتائیے اس کو میں اتنا عقل مند نہیں ہوں، میں اتنا دور اندیش نہیں ہوں، خدا میرے سے غلطیاں ہوتی، میرے سے غلط فیصلے ہوتے، میرے اندازے غلط نکل آتے ہیں، خدا مجھے معاف فرما دے۔ آئے خداوند قدرت والے پاک خدا، اٹھ اور اپنا ہاتھ بڑھا، تیرا دشمن موم کی طرح پگھل جائے، وہ بھوسے کی طرح اڑ جائے، وہ بادل اور دھوئیں کی طرح قائم نہ رہ سکے، تیری بادشاہی قائم رہے، تیری مرضی قائم رہے، تیری بادشاہی کا جھنڈا ہماری ذاتی زندگی میں لہرائے، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی میں لہرائے، کلیسیائی زندگی میں۔ آئے خدا اترا 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 اترا، آئے خدا اترا اترا، اپنے روح کو بھیج، اپنے نور کو بھیج، اے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری جسمانیت کو معاف کر، تازہ تیل ہمارے سروں پر ملا، اپنی جسمانی آگ بھیج کر ہمیں روحانی جوش سے بھر دے، ہمیں سرگرم کر دے خدا، ہماری ٹھنڈی محبت کے عوض خداوند اپنی رول قدس کے وسیلے سے محبت ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے خدا۔ شیبرزا خپرس شکتر ہمونورو سکر شندھورو، جن کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا وہ غیر زبانوں میں شکر کریں، سب غیر زبان جن کو یہ برکت بخشش حاصل ہے، شب برزق کلمہ خدا برکہ، یہ حمد ہے، یہ حمد ہے جو خدا کے زور غیر زبانوں میں کی جاتی ہے، یہ ہونٹوں کا پھل ہے، بارانا امانا کارا ہشرا بابا بارازی ہلے دے میرے سکور بسلمن قدا ہلے رزین کرباسا۔ جہاں بھی آپ گیلریز میں بیٹھے ہیں اور کوائر کے ونگ میں بیٹھے ہیں، wherever you are, cry out before God, hallelujah, oh cry out before God for His love and mercy, hallelujah، اس کے رحم کو پکار لے، ہمارے باری کا بارا وہ کچھ نیا کر دے ہمارے اندر ہے خدا، او نئی میں ہمیں ہمارے منہ کا ربا اللہ رزبر سکل برسا، ہمارے ہونٹوں کو چھو دے آئے خدا، اور اپنی آگ سے ہمارا گھاس پھوس جلا کر راکھ کر دے، باطن انسانیت میں ہمیں زور آور بنا دے، روحانی بالغ بنا دے، بچوں جیسی حرکتیں ہماری ختم کر دے، سمجھ میں ہمیں جوان کر دے، ابلیس کے اوپر ہمیں اختیار دے دے، ہاللیلویا، خیالات کے اوپر ہمیں اختیار دے دے اے خدا کہ ہم انہیں قید کر کے تیرے تابعت دار بنا دے، ہمارے بچوں پر رحم کر، نافرمانی کی روح ان میں سے نکال، زد و ڈٹھائی کی من مرضی کی روح ان میں سے نکال، کلیسیا میں شفا کا کام کر، معجزات کر، معجزات کر، معجزات کر، نشانات ظاہر کر، اے خدا دکھیوں کو رہا کر، اے خدا بندنوں سے رہا کر، نا امیدوں کو امید دے دے خدا، نئی امید دے دے خدا، روشنی دے دے خدا، اور ماتم کو بدل دے خدا،
खुशी का रोगन ढेल दे आए खुदा। शबरस कलश पथरा बरस के थोड़ा प्यारा मनो। क्वायर की मदद चाहिए हमें। हमने गीत गाना है आखिर में, मैं यस्सु के साथ नूर में चलूँगा। ये हमारा वादा है, ये एक होंठों का फल है। जैसे हमने हदिया डाला रुपए पैसे की सूरत में, ये हम हमदो शना की कुर्बानी का एक गीत गार का खुदा की हजूरी में, फिर हम आखिरी दुआ करके तो हम बर्खास्त हो जाएंगे। कोई भी खामोश ना रहे जब ये गीत गाया जाता है। ये मेरा और आपका जो है वो खुदा के साथ अहद है। कुछ भी हो जाए, आसमान और ज़मीन टल जाएं, मैं यस्सु के साथ नूर में चलूँगा। मैं अंधेरे में नहीं चलूँगा, मैं दुनियादार नहीं बनूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी की कश्ती और जहाज़ में मैं दुनियादारी का पानी नहीं आने दूँगा। मैं खुदा की आवाज़ को सुनूँगा। खुदा उनको पाक रूह देता है जो उसका हुक्म मानते हैं। तो सब दिल के साथ, ज़ोर के साथ, ताकत के साथ इर्द गिर्द की बदरुएं वैसे ही भाग जाएं। ऐसी परस्तश जो खुदा के शायान शान हम करें। मैं यस्सु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। हालेलुया। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मोती मज़लूम। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मोती मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में मैं चलूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के धाम में सच चलूँगा, अंधेरी रातों न डरूँगा। मैं उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मौजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में मैं चलूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के नूर में सच चलूँगा। जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मौजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के नूर में सच चलूँगा, थकते थकते रोज मदद पाऊँगा। जब खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मोती मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में मैं चलूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के नूर में सच चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ उठाऊँगा। आते हैं सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मोती मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में मैं चलूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। निहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, तेरे बेटे मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, और फिर उसने हमें भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। मसीह ही दुनिया का नूर और हकीकी नूर है, जिस नूर में चलने की हमें दावत दी गई। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा
کہ تو نے ہمیں آج تک اس دنیا میں تنہا بے یارو مددگار نہیں چھوڑا ہے. تو نور بن کر ہمارے آگے چلتا رہا ہے. تو نے خداوند اندھیرے اور تاریکی کے قبضے سے ہمیں چھڑایا ہے اور اپنی پیروی میں اور اپنی روشنی میں ہمیں بلایا ہے. خدا باپ اس پاک بلاوے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے. ہم تیری چراگاہ کی بھیڑے ہیں خداوند. تجھ سے کہلاتے تیرے نام سے نامزد ہوئے. خدا باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور اس کلیسیا پر جہاں جہاں جن جن پر خداوند تو نے اپنے روح القدس کی بخشش کو نازل کیا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا ہم محض ٹخنوں تک رہنا نہیں چاہتے. خدا ہم گھٹنوں تک کمر تک اور ڈوبنا چاہتے ہیں. ہم تیرے روح القدس سے خدا اور معمور ہونا چاہتے ہیں. خدا تیرے وعدے سچے ہیں اور خداوند تو چاہتا ہے کہ ہر فرد بشر تیرے روح القدس سے معمور کیا جائے. خدا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیالے تیرے پاک روح کی قدرت سے لبالب بھرے ہو. خدا تو داب داب کر ہر ہلا کر انڈیلتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو کثرت کا خدا اور خداوند کثرت سے مہیا کرتا. ہم تیرے حضور میں ملتجی فریاد کرتے. خدا ہماری کم آئیگیوں کا چارہ کر. خدا ہمارے پھٹے ہوئے خیموں کی مرمت کر. خدا ہمیں کوئی بھلائی کا نشان دکھا. خدا اپنی قدرت کو اپنے بچوں پر افراد کے ساتھ نازل کر. خدا ہمیں اپنی حضوری سے گھیر. خدا اپنی روشنی دے. خدا اور اپنے چہرے کے نور سے ہمیں جلوہ گر کر. خدا اپنی روشنی اور کثرت سے ہم پر چمکا. خدا ہماری کشتیوں کو کنارے سے ہٹا لے چل. خدا ہمیں گہرے میں لے چل. خدا من پاک خدا ہم تیری تجلی سے منور ہو جائیں. خدا ہم تیرے بیٹے کے ہم شکل بنتے چلے جائیں. ہم اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لائق ہو جائیں. خدا ہماری پوشاک پر کوئی داغ باقی نہ رہے. خداوند ہم تیرے بے نقص فرزند ٹھہرے. خدا ہمیں تیرے حضور کھڑے ہونے کا مقدور مل جائے. خداوند پاک خدا ہم میں سے کوئی بھی تیرے بیش قیمت فضل سے رہا ہوا معلوم نہ ہو. خداوند پاک خدا ہمارے بیٹے اور بیٹیاں تیرے حضور میں قد آور پودوں کی مانند ہو. خدا ہماری خوشبو سے یہ شہر مہکے. خدا تیری قدرت تیرے بچوں پر ظاہر ہو. خدا اور تیرے کلام کی صداقت تیرے عجیب کاموں سے ثابت ہو جائے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. تیری قدرت آج بھی ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے. تو ایسا قادر ہے خدا جو ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اور ہم تیرے بیٹے کو جلال دینا چاہتے ہیں. خدا اپنی ذات کا مکاشفہ ہمیں اور عنایت کر. خدا اپنی قربت ہمیں اور عنایت کر. خدا ہمیں باطنی انسانیت میں زور آور بننے کا فضل دے. خدا ہماری مدد کر. ہم ان پرانے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں خدا جن پر چلنے کے لیے تو نے ہمیں بلا رکھا ہے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو خدا کلام کرتا ہے اور خدا تو اپنے عصا اور اپنی لاٹھی سے ہمیں ہانکتا ہے تاکہ خدا ہم اس راہ پر چلے جس پر چلنے کے لیے تو نے ہمیں بلا رکھا ہے. خدا باپ اس پاک اتم افضل بلاوے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے. اپنے بچوں کو برکت دے خدا. برکت پر برکت دے خدا. تو نے برکت کے وارث ہونے کے لیے ہمیں بلایا ہے اور بہتوں کے لیے ہمیں برکت کا باعث بنا دے. خداوند پاک خدا تیرے بچوں پر خداوند تیرا فضل ہو اور خداوند پاک خدا تیرا آسمان کھلا رہے. تیری حمایت جاری رہے اور خداوند ان آنسوؤں کو تو پہنچے اور خداوند خوشی اور خدا تسلی اور اطمینان عنایت کرے. تیری حضوری کا بادل ہمارے خاندانوں پر برستا رہے. ہم خداوند پاک خدا تیرے جلال کا وسیلہ ٹھہرے. تیری بادشاہت خدا ہمارے وسیلے اور وسعت پاتی چلی جائے خدا. اور خداوند ہم تیرے بیٹے مسیح یسوع کے بلائے ہوئے اس پاک بلاوے میں اس کے نقش قدم پر چلنے کے لائق ہو جائیں. خدا ہماری مدد کر. ساری کمزوریوں پر نہ صرف ہمیں فتح بخش بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ بخش دے. خدا آج کی ساری عبادت کے لیے
ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ کل صبح خداوند جب وہ کوئٹہ کے لیے سفر کرتا ہے تو تیرے فرشتے اس کے ساتھ ہوں خدا، اپنے بندہ کو سلامتی سے لے جا۔ جو کام جو ذمہ داریاں کوئٹہ کی ہیں انہیں خدا بخوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بائبل سکول پر تیری برکت ہو، ساری خدمت پر تیری برکت ہو خدا، سب کچھ سے تیرا نام جلال اور عزت پائے خدا۔ ہماری مدد کر، اپنے بچوں کو سلامتی سے رخصت کر، دن کے باقی وقت میں ہمارا ہادی مددگار ہو۔ اسی خوشی اور اسی اطمینان میں ہمیں جینے کا فضل عنایت کر۔ اپنی کوائر کے لیے، ان بچوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھائیوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ میڈیا ٹیم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس عبادت میں جو خدمت تیری پاک حضوری میں انجام دی ہے وہ تیرے حضور پسندیدہ ٹھہرے اور تجھے پسند آئے خدا۔ اپنے بچوں کو برکت دے، سب باتوں میں تیرا نام جلال پائے۔ اور آج صبح ہم سب مل کر یہ دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے ہم وطنوں کو تیرا عرفان ملے، تیرے بیٹے کی قربانی جو گراں قدر ہے اس کی پہچان ملے، اور خداوند پاک خدا وہ جانے کہ اب کسی اور قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے، اب اپنے ہم وطنوں کے لیے ہم دعائے خیر کرتے، برکت چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے تیرے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں، اور سب باتوں میں تیرا نام جلال اور عزت پائے۔ ہماری سن، ہم تیرے پیارے بیٹے اور اپنے محسن اور منجی اور خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ عبادت برخاست ہے، آپ کی توجہ صبر کے لیے بہت شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔